امریکہ میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کیلیفورنیا کی سینیٹر کاملا ہیرس کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں نائب صدارت کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ کاملا ہیرس ڈیموکریٹک صدارتی ٹکٹ کی دوڑ میں بائیڈن کی حریف بھی رہی ہیں۔ امریکی تاریخ میں صدارتی الیکشن میں ٹکٹ حاصل کرنے والی وہ پہلی افریقی امریکی خاتون ہیں۔ نامہ نگار ڈیوڈ ویلس کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عمر آفریدی۔ کاملا ہیرس نائب صدارت کے منصب کے لیے نامزد ہونے والی پہلی افریقی امریکی ہیں۔ کسی بھی بڑی پارٹی کا صدارتی ٹکٹ حاصل کرنے والی وہ پہلی غیر سفید فام خاتون ہیں۔ وہ آکلینڈ کیلیفورنیا میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ انڈین اور والد جمائکن تھے۔ گزشتہ برس جنوری میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدواری کے لیے مہم چلانے سے پہلے وہ کیلیفورنیا میں وکیل استغاثہ اور سینیٹر رہی ہیں۔ دسمبر میں وہ اس دور سے باہر ہو گئی تھیں۔ جو بائیڈن نے نائب صدارت کے لیے انہیں اپنا امیدوار چننے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں کمزوروں کے لیے لڑنے والی ایک نڈر جنگجو اور ملک کی نفیس ترین پبلک سرونٹ قرار دیا۔ جواب میں کاملا ہیرس نے کہا کہ جو بائیڈن امریکیوں کو متحد کریں گے اور ایک ایسے ملک کی تشکیل کریں گے جو ان کے خوابوں کی تعبیر ہوگا۔ باہمی ستائش کا یہ اظہار اپنی جگہ، مگر پہلی ڈیموکریٹک پرائمری ڈیبیٹ میں کاملا ہیرس نے جو بائیڈن کو جھڑکتے ہوئے انہیں نسلی تفریق کے حامی سینیٹروں کا مداح خواں قرار دیا تھا۔ انہیں ایک ایسے وقت میں ڈیموکریٹک ٹکٹ ملا ہے جب امریکہ میں پولیس کی زیادتیوں اور نسلی عدم مساوات کی وجہ سے کشیدگی پائی جاتی ہے۔ پولیس کی تحویل میں سیاہ فام جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد سے انہوں نے پولیس اصلاحات کے بارے میں اپنا موقف مزید سخت کر دیا ہے، مگر سیاسی طور پر وہ جو بائیڈن کی طرح مرکزیت حامی ہیں۔ ٹرمپ کی صدارتی مہم انہیں بائیں بازو کی ریڈیکل رہنما کے طور پر پیش کر رہی ہے اور صدر ٹرمپ نے ان کی نامزدگی پر تعجب کا اظہار کیا ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے کہ انہی کا چناؤ ہونا تھا، مگر مجھے تو حیرت ہوئی ہے کیونکہ پرائمریز کے دوران ان کی کارکردگی اتنی خراب تھی کہ دوسرے لوگ ان سے بہت بہتر تھے، اور یہ ایک طرح کے انتخابات ہی تو تھے۔ اگر نومبر کے الیکشن میں بائیڈن ٹرمپ کو ہرا دیتے ہیں تو وہ امریکی تاریخ کے معمر ترین صدر ہوں گے اور قیاس کیا جا رہا ہے کہ اس عہدے پر وہ ایک ہی مدت کے لیے رہیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر 4 برس بعد ہونے والے صدارتی انتخابات میں کاملا ہیرس اپنی پارٹی کی قیادت کے لیے صف اول کی امیدوار بن جائیں گی۔ اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت واشنگٹن سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں نامہ نگار ونیت کھرے۔ ونیت، کاملا ہیرس اب الیکشن کی ٹکٹ پر ان کا نام ہوگا، وہ پہلی افریقی امریکی خاتون بن تو گئی ہیں۔ ان کی والدہ کا ویسے تعلق انڈیا سے تھا نا؟ جی ہاں، ان کی ماں پیدا ہوئی تھی انڈیا میں، لیکن وہ گئی امریکہ میں۔ وہاں پر انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلی میں پڑھائی کی، اینڈوکرینالوجسٹ اور بریسٹ کینسر ریسرچ کو لے کر۔ اینڈوکرینالوجی مطلب ہارمون کا جو اسٹڈی ہوتی ہے اس سے۔ اور اس کے بعد سے جیسا کہ انٹرویو میں کہا ہے، کملا ہیرس نے کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ ان کا جو انڈین ہیریٹیج ہے، کلچر ہے، اس کو وہ دھیان میں رکھیں، لیکن وہ بات کرتی رہی اپنی افریقن امریکن ہیریٹیج کے بارے میں بھی، کیونکہ وہ جیسا کہ لکھتی ہیں وہ کہ امریکہ میں اگر وہ امریکہ میں ہیں تو انہیں ایک افریقن امریکن کے طور پر، بلیک وومن کے طور پر دیکھا جائے گا۔ تو اپنا جو کیمپین رہا ہے اس میں انہوں نے بلیک جو گروپس ہیں ان سے بات کی ہے، کوشش کی، لیکن بہت زیادہ کامیاب نہیں ہو پائیں۔ اچھا ونیت، کاملا ہیرس نے کشمیر کے تنازع پر اور جو انڈیا میں متنازع شہریت کا قانون تھا اس کے بارے میں بھی پچھلے سال ان کے بیان سامنے آئے تھے۔ کیا ان موضوعات پر ان کا موقف واضح ہے؟ دیکھیے عالیہ، یہاں پر یہ کہنا صحیح ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ بحث ہو رہی ہے کہ کشمیر کو لے کر یا پھر مودی گورنمنٹ کو لے کر، این آر سی کو لے کر ان کی سوچ کیا ہے۔ اور یہاں پر 2-3 چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا ہے کہ ایک 2019 کا جیسے ویڈیو ہے جہاں پر کشمیر میں جو 5 اگست کا واقعہ ہوا، 370 کو ہٹایا گیا، تو ان سے سوال پوچھا گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ اکیلے نہیں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو ہیومن رائٹس کے ابیوزرز ہوتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ اکیلے ہیں۔ تو ایسا انہوں نے کہا۔ پھر ایک بات ہوتی ہے کہ جب جو ایس جے شنکر ہیں انڈیا کے فورن افیئرس منسٹر، انہوں نے واشنگٹن کے لا میکرز کے گروپ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس میں پرمیلا جے پال جو کہ ایک مودی گورنمنٹ کی کرٹک رہی ہیں وہ شامل تھیں۔ تو اس کا انہوں نے پرزور ٹویٹر پر کہا تھا کہ کوئی فورن گورنمنٹ ڈکٹیٹ نہیں کرے گا کہ کانگریس کی ڈیلیگیشن میں کون ہو۔ لیکن ان کا ایک 2017 کا بھی ایک ٹویٹ ہے جس میں وہ نریندر مودی کو ویلکم کر رہی ہیں امریکہ آنے پر۔ تو بحث جاری ہے، لیکن یہاں پر یہ بتا دیں کہ جو بائیڈن کا جو الیکشن کا ہے اس میں کشمیر کا ذکر ہے اور این آر سی کا ذکر ہے کہ کس طرح سے جو بائیڈن ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں جو انڈیا کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ابھی بحث چل رہی ہے۔ میں آپ سے کوئکلی یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا اس نامینیشن کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی نظر جنوبی ایشیائی ووٹرز پر بھی ہے؟
بالکل، خاص کر انڈین امریکنز کو، کیونکہ حالانکہ ان کی تعداد کم ہے لیکن یہ انفلوئنشل گروپ ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں، نظر آتے ہیں ہر جگہ، تو وہ ایک نظر ضرور ہوگی اس پر. لیکن اور بڑی تعداد میں انڈین امریکنز ووٹ بھی کرتے رہے